بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ پرسکون زندگی گزارنا ہر ایک کی خواہش ہے، مگر تناؤ یعنی سٹریس زندگی کا سکون تباہ کر دیتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ ہارٹ اٹیک کی 6 بڑی کازز ہیں: کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈز، ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، نشہ، اور 6ٹھی بڑی کاز ہے تناؤ یعنی سٹریس۔ تو زندگی کو بہتر بنانے، زندگی بھر خوش رہنے اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے بیہیویئر میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے۔ بیہیویئر کو تبدیل کرنے سے ایکشنز میں تبدیلی آئے گی۔ ایک قول ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، مگر اپنی عادتیں ضرور بدل سکتا ہے، اور اس کی عادتیں اس کا مستقبل بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ وقت اور عمر کے بدلنے کے ساتھ ساتھ سٹریس کی شکل بھی بدلتی رہتی ہے۔ جیسے ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھیں تو گاڑی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کو 10 باتوں کے متعلق بتایا جائے گا جن کی رفتار کو تیز کرنا ہے، جن کی سپیڈ کو بڑھانا ہے۔ میں محمد عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنرز لرن۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے سیٹسفیکشن اور گریٹیٹیوڈ۔ خوش وہ ہے جو اپنے حال پر خوش ہے، جو ہے اس میں مطمئن رہنا شروع کر دیا جائے۔ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں وقت ہے، اس میں توانائیاں ہیں، اس میں وسائل ہیں، یقیناً ایک طویل فہرست بن سکتی ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور سکون اور اطمینان والی زندگی کا آغاز کیا جائے۔ اگلی چیز ہے ٹالرنس اور پیشنس، یعنی برداشت اور صبر۔ برداشت معاشرے کا حسن ہے۔ معاشرے میں ایک غلط روش بنی ہوئی ہے کہ سنانے والے نے ایک سنائی تو سننے والا 10 سناتا ہے۔ کیوں نہ اس کو الٹا دیا جائے کہ سنانے والا 100 بھی سنا دے اور سننے والا ایک بھی نہ سنائے اور اس کا اجر اپنے پروردگار سے لے لے، تو اس سے ریئل انٹرنل پیس حاصل ہوگا۔ ایک فلاسفر کو کسی نے گالیاں دے دیں، فلاسفر نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو تو بڑی غلیظ گالیاں دی گئی ہیں اور آپ نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو عظیم فلاسفر نے کہا کہ گالیاں دینے والے نے جو کہا میں وہ نہیں ہوں۔ اندازہ کریں کس لیول کی سیلف آئیڈینٹی اور سیلف ریکگنیشن تھی۔ تو برداشت یعنی ٹالرنس اور پیشنس یعنی صبر کو بڑھانا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، کہ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اگلی چیز ہے فارگیونیس۔ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کوئی معافی مانگنے آئے تو فوراً معاف کر دیا جائے۔ سوچا جائے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم مخلوق ہو کر کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ خود کو بھی معاف کریں اور دوسروں کو بھی معاف کریں۔ خود سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں تاخیر نہ کی جائے، اور کوئی معافی مانگنے آئے تو معذرت قبول کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ تو فارگیونیس کو بڑھانا ہوگا، اور یاد رکھیے گا کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جو سر پر کوڑا پھینکنے والی کا حال پوچھنے ان کے گھر چلے جاتے تھے۔ نیکسٹ ہے پازیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی کو بڑھانا ہوگا۔ ایونٹ کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا، ہم ایونٹ کو میننگ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایونٹ کو پازیٹیو میننگ دیں گے تو ہمارا بیہیویئر پازیٹیو ہو جائے گا
اور اگر ہم ایونٹ کو نیگیٹو میننگ دیں گے تو ہمارا بیہیویئر نیگیٹو ہو جائے گا. تو جو میننگ ایونٹ کو دیں گے ویسا بیہیویئر ہو جائے گا. تو آلویز گیو پازیٹیو میننگ ٹو دی ایونٹ. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کے ایپ نکالتے ہیں اور اپنی خوبیاں گنتے رہتے ہیں. اس کو بھی ریورس کرتے ہیں, دوسروں کی خوبیاں دیکھنا شروع کر دیں اور اپنے ایپ دیکھنا شروع کر دیں. اس سے اپنی اصلاح ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ دوست اور احباب کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا. اگلی بات ہے کہ لیو ان پریزنٹ. کاش ایسا ہو جاتا, کاش ایسا ہو جائے, پاسٹ اور فیوچر سے نکل کر پریزنٹ میں آ جائیں. لیو ان پریزنٹ. جب ہم سانس پریزنٹ میں لے رہے ہیں تو ہم ہر لحاظ سے پریزنٹ میں رہیں. شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ زمانے کی یہ گردش جاودانہ, حقیقت ایک تو باقی فسانہ, کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا, فقط امروز ہے تیرا زمانہ. کہ دس ریولیوشن آف ٹائم از اٹرنل, اونلی یو آر ریئل, ریسٹ از نتھنگ بٹ ٹیلز اینڈ لیجنڈس. No one has seen yesterday or tomorrow. Today is the only time that is yours. تو پاسٹ گزر گیا, فیوچر کسی نے دیکھا نہیں, پریزنٹ میں آپ موجود ہیں, تو پریزنٹ کو بھرپور بنائیں. اسٹریس فری ہونے کے لیے پیسفل مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا چلوں کہ تھنک بیفور یو اسپیک. جب بھی بات کی جائے مختصر بات کی جائے, ریلیونٹ بات کی جائے اور ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے. زیادہ سنا جائے اور کم بولا جائے, کہ قدرت نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ رکھا جائے, پیار بانٹا جائے, خوش رہا جائے اور خوشیاں بانٹی جائیں. خوشی بانٹنے کے لیے خود خوش رہنا ضروری ہے, کہ جو چیز اندر ہوگی وہی چیز باہر نکلے گی. گڈ ان گڈ آؤٹ, پازیٹیو ان پازیٹیو آؤٹ. اسی طرح بیڈ ان تو بیڈ آؤٹ, اور نیگیٹیوٹی ان تو نیگیٹیوٹی آؤٹ. آسانیاں پیدا کی جائیں اور آسانیاں بانٹی جائیں تو دیکھیے گا کیسے اسٹریس کی جگہ پیس آ جائے گا, امن اور سکون آ جائے گا. اگلی چیز ہے ٹروتھفلنس اینڈ آنیسٹی. نبوت کا اعلان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک پر کیا. تب تک 2 عظیم صفات آپ کی پہچان تھیں. پہلی صفت سچائی اور دوسری امانت داری. آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سچائی اور ایمانداری کا بہت فقدان دکھائی دیتا ہے. جھوٹ ہی جھوٹ اور دھوکہ ہی دھوکہ. تو کیوں نہ اس جھوٹ اور بددیانتی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جائے اور سچائی اور ایمانداری والی زندگی کا آغاز کیا جائے. اگلی چیز ہے پولائٹنس, نرمی. نرمی یقیناً مزاج شریعت ہے. فرمایا گیا کہ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی, اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل ہوتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. تو ہمیشہ بات نرمی اور آہستگی سے کی جائے. بات کرتے وقت کسی کو کرٹیسائز نہ کیا جائے, کسی کو انسلٹ نہ کیا جائے اور کسی کو ٹیز نہ کیا جائے, کہ ہر کوئی اسپیشل, یونیک اور ارریپلیسیبل ہے. اور لاسٹ تھنگ ہے چینج کے ساتھ
اکوموڈیٹ ہوا جائے کہ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور لاسٹ میں wishing you a stress-free experience and a stress-free life. Thanks for watching. Allah Hafiz.